بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 101۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فقال له فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی ہیں، یعنی 9 معجزات۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں 9 معجزات دیے ہیں۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل سے پوچھ لو۔ اذ جاءہم، جب ان کے پاس آئے موسیٰ۔ فقال له فرعون، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرعون سے، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا۔ فرعون نے موسیٰ سے فرمایا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں تجھ کو سحر یافتہ یعنی جادو کی ہوا پاتا ہوں، تجھے تو جادو کر دیا گیا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے بالکل صاف صاف عطا فرمائے۔ تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لے کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا کہ اے موسیٰ میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ وہ 9 معجزے یہ ہیں: ہاتھ کا سفید ہونا، لاٹھی کا سانپ بن جانا، قحط سالی، نقص ثمرات، طوفان، جراد، ٹڈیوں کا حملہ، ٹڈی دل، قمل یعنی کھٹمل، جوئیں، ضفادع یعنی مینڈک، اور خون۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ قحط سالی اور نقص ثمرات ایک ہی چیز ہیں، اور 9واں معجزہ لاٹھی کا جادوگروں کی شعبدہ بازی کو نگل جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے علاوہ بھی معجزات دیے گئے تھے، مثلا لاٹھی کا پتھر پر مار کر اس سے 12 چشمے ظاہر ہونا، بادلوں کا سایہ ہونا، من و سلوہ وغیرہ۔ لیکن یہاں آیات 9 سے صرف وہی 9 معجزات مراد ہیں جن کا مشاہدہ فرعون اور اس کی قوم نے کیا ہے۔ اس لیے حضرت ابن عباس نے انفلاق البحر یعنی سمندر کا 2 حصوں میں بٹ جانا، پھٹ کر راستہ بن جانا ہے، کو بھی 9 معجزات میں شمار کیا ہے۔ ابن عباس نے جو ہے نا شق البحر کو بھی 9 معجزات میں شمار کیا ہے۔ قحط سالی اور نقص ثمرات کو ایک معجزہ شمار کیا ہے۔ ترمذی کی ایک اور روایت میں ہے کہ 9 کی تفصیل اس سے مختلف بیان کی گئی ہے، لیکن سند اور روایات ضعیف ہے، اس لیے آیات 9 سے مراد یہی مذکورہ معجزات ہیں۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لأظنک یا فرعون مثبورا۔ اور فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ میں تو تجھے جادو کیا ہوا پاتا ہوں، یعنی تجھے تو جادو کیا گیا ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان و زمین کے پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھائے ہیں، سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں۔ اے فرعون میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً ہلاکت زدہ ہے، یعنی تجھے ضرور بضرور اللہ تعالیٰ کا عذاب پکڑ آئے گی۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا۔ آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین سے ہی اکھیڑ دے، تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔
وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اس سرزمین پر تم رہو سہو، ہاں جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے، ہم اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا ہے۔ ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس سرزمین سے مراد شام و مصر ہے۔ اس سرزمین سے مراد شام و مصر ہے کہ بنی اسرائیل 40 سال میدان طے میں گزار کر فلسطین میں داخل ہوئے۔ ان کی شہادت سورہ اعراف وغیرہ میں قرآن کے بیان سے بھی ملتی ہے، اور پھر داؤد اور سلیمان کے زمانے میں مصر کے وارث بھی بن گئے بنی اسرائیل، یعنی بحفاظت آپ تک پہنچ گیا ہے، یعنی یہ قرآن بحفاظت آپ تک پہنچ گیا ہے۔ اس میں راستے میں کوئی کمی پیشی اور کوئی تبدیلی اور آمیزش نہیں کی گئی، اس لیے کہ اس کو لانے والا فرشتہ شدید القوا، امین مکین اور مطاعن ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے متعلق قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ مبشرن سے مراد اطاعت گزاروں کے لیے اور نذیرہ نافرمانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔